اگر کوئی فوکس گفتگو کریں تو شاید ہم کوئی نتیجہ خیز بات لا سکیں گے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو بالعموم جن مسائل کو ہم بیان کرتے ہیں، جس طرح مجھ سے پہلے عامر صاحب، مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک لمبے عرصے سے ہماری مذاکروں کا، سیمینار کا، مباحث کا، کانفرنسوں کا موضوع جو ہے وہ مسلمانوں کے مسائل ہیں، اور مسائل کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس فہرست میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عام طور پہ جب مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو یہی مسائل سامنے آتے ہیں کہ مسلمان تعلیمی طور پہ پسماندہ ہیں، معاشی طور پہ بدحال ہیں، مسلمان سیاسی طور پہ بے وزن اور بے وقت ہیں، مسلمانوں کا پرسنل لا محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی شناخت کو چیلنجز درپیش ہیں، مسلمانوں میں انتشار ہے، اتحاد کا فقدان ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک طویل فہرست ہے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج چند ایسے گوشوں پر میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن پر ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا تعلق ہے، چونکہ مجھے پورے ملک کے طول و عرض میں سفر کرنے کا موقع ملا ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور آسام سے راجستھان، تو میں یہ بات پورے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں اس بات کا احساس جڑ پڑ گیا ہے کہ وہ تعلیم میں جب تک ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک وہ دنیا میں کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رکشہ تانگا چلانے والا بھی اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ان کے پاس جو زندگی گزارنے کے سادھن تھے، خاص طور سے زمینداری نظام، کاشتکاری وغیرہ، یہ سیکٹر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مقررین نے گفتگو کی ہے کہ سرکاری نوکریوں کے دروازے بھی ہم پر بند ہو گئے، تو مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، اور تعلیم کے نتیجے میں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اسے نوکری ملے گی بلکہ اس کے ویژن میں اضافہ ہوگا، اور اسے نوکری ملے گی بلکہ اس کے ویژن میں اضافہ ہوگا، اور اسے ہاتھ پیر مارنے کے نئے راستے سجائی دیں گے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ پورے ملک میں اس وقت میں ایسی تنظیموں کا جال مسلسل پھیلتا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، جو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں مزید ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت ضرورت ہے، مگر اس پہلو سے امت بیدار ہے۔ جہاں وہ پرائمری ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز قائم کر رہی ہیں، وہیں وہ پروفیشنل کالجز بھی قائم کر رہی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارتھ کے مقابلے میں ساؤتھ میں یہ کوششیں تیز رفتاری سے ہو رہی ہیں، لیکن اب وہ ہوائیں جو ہے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بھی چلنے لگی۔ دوسری چیز جو مسئلہ ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی معاشی بدحالی ہے، کہ مسلمان معاشی طور پہ بدحال ہیں، اقتصادی طور پہ پسماندہ ہیں۔ مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان جہاں کھڑا تھا معاشی اعتبار سے، آزادی کے 15-20 سال کا عرصہ آپ سامنے رکھیے، جس طرح اس کے پیر اکھڑ رہے تھے، جس طرح وہ بھاگ رہا تھا، جس طرح اس کے فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، سرتاج صاحب نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی کہ جس طرح ہماری صنعتوں کو، ہماری وہ ایریاز جہاں پر ہم معاشی طور مضبوط تھے، جس طرح اجاڑا گیا، وہ طویل تاریخ، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں۔ لیکن آج کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان وہیں کھڑا ہے معاشی اعتبار سے؟ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ سروسز کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے،
تو انہوں نے دوسرے ایوینیوز تلاش کرنا شروع کیے. ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکنیکل کورسز کروائے, چھوٹی موٹی ہی صحیح, لیکن عرب میں, گلف میں وہ سروسز حاصل کی, وہاں سے جو کچھ حاصل کیا اس کو انویسٹ کیا اپنے بچوں پر, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بزنس ہی صحیح, لیکن بہرحال مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری ہے, اور اس میدان میں وہ نئے نئے تجربات کر رہے ہیں. آپ ہندوستان کے اندر اگر دیکھیں گے تو آپ اپنے کچھ گنے چنے انڈسٹریز بھی گنا سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری جو صنعتیں تھیں, ہماری جو کاٹیج انڈسٹریز تھی, بالخصوص اس یو پی میں, مرزا پور میں, بدوئی میں, کانپور میں, فیروز آباد میں, خورجہ میں, مراد آباد میں, ان صنعتوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں, گلوبلائزیشن میں اور حکومت کی لبرلائزیشن پالیسی کی جو مار پڑی ہے وہ خاص طور سے ان سیکٹرز پہ بہت زیادہ پڑی. لیکن بہرحال مسلمان آلٹرنیٹیو مینز کی طرف سوچ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. جہاں تک شریعت کے تحفظ کا معاملہ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں, آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے میری وابستگی ہے. 1972 میں جب مسلم پرسنل لاء بورڈ بنا تھا, اس وقت جس طرح سے اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی شریعت غیر محفوظ نظر آنے لگی تھی, متبنہ بل لایا جا رہا تھا, اور بہت ساری چیزیں, آرٹیکل 44 کو نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, مسلمانوں ہی کے درمیان سے عبد الکریم چھاگلا اور حمید دلوائی جیسے لوگ کھڑے کیے جا رہے تھے, اور جس طرح شاہ بانو مقدمے کے اندر شریعت کے خلاف فیصلہ کیا گیا. لیکن امت مسلمہ نے بہت پامردی کے ساتھ ان حالت کا مقابلہ کیا, اور آج حکومت نے فائنلی دیوگھوڑا کے زمانے میں آفیشلی یہ بات کمیونیکیٹ کر دی جوڈیشری کو کہ ہم اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانے کا اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں رکھتے جب تک کہ مسلمان اس کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی شریعت کو خطرہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے عمل سے اور اپنے شریعت کے تعلق سے اپنے رویے سے ثابت کر دیا کہ ہم ایسی کسی بھی تبدیلی کے لیے اس ملک میں ہرگز بھی آمادہ اور تیار نہیں. بابری مسجد کے فرنٹ پہ ہم نے یقیناً شکست کھائی ہے 30 ستمبر کے فیصلے کے نتیجے میں, لیکن اس ملک کا سوچنے سمجھنے والا طبقہ, غیر مسلموں کا یہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. بابری مسجد کے نتیجے میں مسلمانوں کو جس قسم کے جانی اور مالی نقصان سے اس ملک میں دوچار ہونا پڑا, اس کی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا. میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بابری مسجد کا کنوینر رہا ہوں 10 سال سے, اور 1992 کے بعد جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے اس سے ہم واقف ہیں. لیکن مجھے اس ملک میں چند گنے چنے دانشور تو مل گئے, مسلمانوں کے چند رہنما تو مل گئے, لیکن ایک عام پڑھا لکھا آدمی یا ان پڑھا آدمی, جاہل آدمی, رکشے اور ٹانگے والا بھی ایسا شخص نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ ارے بھائی بابری مسجد چھوڑو اور ہماری جان کو اور جان مال کا عزت آبرو کا تحفظ فراہم کر دو. تو گویا مسلمانوں نے اس اپنی جان مال عزت آبرو ہر چیز پر دین کو مقدم رکھا ہے. تو اس اعتبار سے بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں نے ان کی کتنا ہی وہ بے عمل ہو, کتنا ہی کردار کے اعتبار سے وہ مثالی کردار کے حامل نہ ہوں, لیکن انہوں نے اپنے دین کو, اپنی شریعت کو, اپنی تہذیب کو اپنے سینے سے چمٹا رکھا ہے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے, اس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں, ہندوستان میں اس بات کی کوشش ہوئی آزادی کے بعد کہ مسلمانوں کو یہاں کی سو کالڈ پراچین تہذیب اور سبھیتا کے اندر اسیمولیٹ کر لیا جائے, جذب کر لیا جائے. ان کوششوں پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت کا مسئلہ ہے.
सर्वधर्म संभाव की बातें कही गई, हिंदुस्तान की प्राचीन तहजीब की बातें कही गई और बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन मुसलमानों को यहाँ